دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ نگران مرکزی مجلس شورا کا UK کا پہلا دورہ شروع۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ امیر اہل سنت کی خواہش کا اظہار بزبان نگران پاکستان۔ صحابہ و اہل بیت کے فضائل پر رکن شورا کا بیان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ شوبز سے تعلق رکھنے والوں کا مدنی حلقہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ یا اللہ منبع علم و نور کے مناروں کا احوال۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا کی UK آمد ہوئی ہے اور آپ کا خصوصی پیکج جو ہے تیار ہے، آپ کو اپنی ٹی وی سکرینز پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یاد کو آپ نے ایک بار پھر دہرایا جب آپ کی UK ایئرپورٹ آمد کا سلسلہ ہوا۔ اسلامی بھائیوں نے پرتپاک انداز میں آپ کا استقبال کیا۔ نگران مرکزی مجلس شورا اسلامی بھائیوں سے گلے ملتے ہوئے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت۔ نگران کی آمد، نگران کی آمد،
برمنگم ایئرپورٹ پر باہر ہم حاضر ہو چکے ہیں اور ابھی فیضان مدینہ برمنگم کی طرف انشاءاللہ ہمارا سفر ہوگا انشاءاللہ، اور ہم نیت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے ہر وقت پیش کرتے رہیں۔ آپ کا جوش، آپ کی محبت سب اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کیا سے بچتے ہوئے اپنی زبان، آنکھ وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش ایسے مواقع پر پیر کی یاد آتی ہے، جو پیر صاحب ساتھ ہوتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشید کے خون پسینے سے سینچی میں تحریک دعوت اسلامی کو ہم انشاءاللہ آگے سے Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much. I'm honored that and I've been informed that Aji Maulana Imran Saab is coming to the UK and he's coming to the Waltham Forest Islamic Association Masjid on Lee Bridge Road on the 1st of December on Sunday. Inshallah, it will be a beautiful gathering, and inshallah, as I have been invited, I will be there as well. So I urge all brothers to come and visit and to hear the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, and obviously, inshallah, I will see you on Sunday. Thank you very much. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک خواہش کہ دعوت اسلامی کے اجیروں کو علاج کی سہولت فراہم کی جائے، یہ فرمایا مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے سردار آباد پنجاب پاکستان میں مجلس علاج کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے۔ مزید آپ نے کیا فرمایا، آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات میں مجلس علاج کا ایک شعبہ بھی بنایا گیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش ہے کہ دعوت اسلامی کے جو اجیر اسلامی بھائی ان کا علاج کروایا جائے۔ جو اسلامی بہنیں اجیر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو بھی اجیر۔ اور مجلس علاج کی تنظیمی ترکیب یہ کی گئی ہے کہ کابینات سطح پر ذمہ دار بنانے کا طے ہوا اور بنے بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان سطح پر 14 رکنی مجلس اور ہمارے سید شاکر اس کے نگران مجلس ہیں، رکن شورا حاجی امین ہیں۔ تو اس میں جو بھی اجیر اسلامی بھائی ہیں جن کو 12 ماہ ہو جاتے ہیں اجارے پر، اس کی تفصیلات تیار کی جاتی ہیں، ان کے پھر وہ علاج کارڈ بنائے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بعض عطاری ڈاکٹر، سنی ڈاکٹر، اہل محبت ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے ماشاءاللہ اہل محبت، اہل مخیر حضرات جو ہیں وہ اس میں علاج کی مد میں مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غریبوں کی خیر خواہی کرنا سیکھ جائیں۔ غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے۔ الحمدللہ عز و جل لاکھوں لاکھ روپے علاج کی مد میں خرچ ہو رہے ہیں، اور مزید بھی ہماری مجلس کرنا چاہتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ قادری کابینہ ہٹ ہزاری چٹاگانگ بنگلہ دیش چلتے ہیں، جہاں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے جامعہ ودودیہ سنیہ ہٹ ہزاری میں پرنسپل حضرت مولانا سید حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ رکن شورا کے انداز سے آپ بھی سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ دا
جاگ ہے دعوت اسلامی تم نام ہوئے جا اللہ ہر دویا اے منہ بے شار جہتے ہے دعوت اسلامی تم نام ہوئے جا اللہ کن لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے؟ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے بحریہ ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ہونے والے شخصیات اجتماع میں یہ بیان فرمایا۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ صلاۃ و سلام پر اجتماع کا اختتام ہوا۔ بحریہ ٹاؤن چلتے ہیں۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا۔ شہنشاہ خوش خصال، طے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن کیسی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن متکبرین، تکبر کرنے والے، پراؤڈی، ان کو چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا، چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر کی آفت سے نجات عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ حضرت مولانا صاحبزادہ خورشید احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ خطیب جامع مسجد محمد دارالعلوم حسنین کریمین اور سجادہ نشین ہیں۔ آستانہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ نور شریف مظفر آباد کشمیر پاکستان کے آپ نے حسنین کریمین مسجد اسلام آباد پاکستان میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کے بعد مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے، جہاں رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے۔ اس اجتماع میں علماء کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ کی اسکرین پر مناظر بھی نظر آ رہے ہیں۔ شخصیات اجتماع کا انعقاد حسنین کریمین مسجد اسلام آباد پاکستان میں ہوا اور اس میں علماء کرام اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد تاثرات بھی آپ دیکھیں گے۔ ان کو اپنا وزیر کہا، یہ سیدنا مولانا اعظم کہتے تھے علی تو میرا بھی مولا، کائنات کے مولا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کیسے تم نے یہ کہا؟ کہا میں نے اللہ کے حبیب کی زبان سے سنا، انتم مولا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا ہے۔ علی حضور تو کائنات کے مولا ہے۔ میں اس گئے گزرے دور میں، مادہ پرستی کے دور میں، فیشن کے دور میں سنتوں کی احیاء کرنے والے اور نوجوانوں کو، بزرگوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشناس کرانے والے، اور جن کا مشن صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اپنا تعلق
مدینے والے آقا سے جوڑ لو اور انہی کے در پر جھک جاؤ اور ان کے غلام بن جاؤ اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا الحاج محمد الیاس عطار قادری مدظ اللہ العالی ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا احیاء کیا۔ اللہ رب کائنات انہیں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور سب سے بڑا کارنامہ کہ جگہ جگہ مدارس قائم کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سے دلی عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے کہ وہ مدارس کا قیام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مدارس کا جال بچھا دیا ہے، اور یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں جہاں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے علامہ صاحب نے مدنی چینل کا جو قیام کیا، ہم انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آج تک سنیوں کا اس طرح کا چینل کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ رب کائنات اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ تربیتی مدنی پھول مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ اوکاڑا پنجاب پاکستان میں مدرسۃ المدینہ کے ناظمین اور مدرسین کے تربیتی اجتماع میں دیے۔ آخر میں مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی تحفے میں پیش کیے۔ بڑھتے ہیں اوکاڑا کی جانب۔ ریاضت کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے جیسے کہ علم ہی ہوگا، آج مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جس میں انشاءاللہ عز و جل عمرے کی ٹکٹ کی قراندازی بھی ہوگی۔ اس سلسلے میں انتظامات اور تیاریاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری ہیں۔ ہم چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی جانب، جہاں یہ اسلامی بھائی عمرے کے ٹکٹ کی قراندازی کے خواہش مند اپنے انتظامات اور تیاریوں میں، مدنی مذاکرے کی تیاریوں میں مصروفیت کا سلسلہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور یہ مدنی مذاکرہ بالخصوص اس مدنی مذاکرے میں وقت مناسب پر انشاءاللہ عز و جل مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حاضری کے حوالے سے، عمرے کی ٹکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ قراندازی کا سلسلہ بھی ہوگا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے سے انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل رکن شورا سے مزید تفصیل سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جہاں بے شمار عاشقان رسول علم دین کے مدنی پھول چننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور خوب برکتیں حاصل کرتے ہیں، وہاں گزشتہ دنوں سے دنیا کے مختلف ممالک سے ہمارے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں نے جہاں ان عاشقان رسول کی حوصلہ افزائی کی، اور الحمدللہ مدینہ منورہ کی حاضری کے حوالے سے ٹکٹس کی جو ترکیب بنائی گئی ہے، تو اس میں اس بار بھی الحمدللہ ہماری مجلس کو عمرے کے ٹکٹ جو ہے وہ حاصل ہوئے، اور آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی بھائی جو ہے وہ آ چکے ہیں اور یہاں پر اپنے جو ہے وہ ٹوکن جو ہے وہ جمع کرا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل 9 بجے جو ہے اس سلسلے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، اور 9 بجے کے بعد مدنی مذاکرے میں ان باکسز کو کھولا جائے گا، اور اس میں سے جو ہے وہ کوپن جو ہے وہ نکالے جائیں گے،
اور جیسا کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی موجودگی میں بھی ہم نے یہ انداز اختیار کیا تھا کہ ابتداً جو ہے وہ 12 کوپن جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے جو ہے وہ 1 کوپن جو ہے وہ ٹکٹ کے طور پر وہ ہے جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ 9 بجے تک کا وقت ہے ہمارے پاس، یعنی جو خواہشمند جو شرکت کرنے والے اسلامی بھائی ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں، یہ گویا کہ ابھی ان کے پاس کم و بیش 1 گھنٹہ ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آپ اور باب المدینہ کراچی پاکستان کے بھی اسلامی بھائیوں کو آپ دعوت فرما دیجئے، دعوت دے دیجئے کہ جلدی جلدی تشریف لے آئیں اور اس مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائیں۔ جیسا کہ 7:30 بجے عموماً باب المدینہ میں جماعت عشاء ہے، تو عشاء کے بعد بھی اگر قافلے روانہ ہوتے ہیں تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ 8:30 بجے تک ان کی آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ 9 بجے کا ایک مناسب ایسا وقت ہے کہ جس میں بآسانی جو ہے وہ علاقے سے اسلام بھائی وہ حاضر ہو سکتے ہیں، اور مدنی مذاکرہ جو کہ اپنی خوب برکتیں لٹاتا ہے، اور دنیا بھر میں عاشقان رسول جو ہے وہ اس سلسلے کا خوب انتظار بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ شعبے سے تعلق رکھنے والوں کا مدنی حلقہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا، جس میں رکن شورا نے بھی شرکت فرمائی۔ مناظر پیش خدمت ہیں۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو۔ ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے۔ پاک سہروردی کابینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے حلقہ نگران محمد ارشد اتاری کے والد صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نیز نگران پاک حنفی کابینہ نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں محمد بشیر احمد اتاری کے بچوں کے ماموں محمد عارف حسین اتاری کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قبر پر فاتحہ اور تلقین کا سلسلہ ہوا۔ اپنی قبر کو یاد کرتے ہوئے یہ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی نماز جنازہ میں شرکت کا موقع ملے تو ان تمام چیزوں میں بھی ممکنہ صورت میں وقت میسر ہو تو ضرور شرکت فرمایا کیجئے۔ بالخصوص جیسے کہ نماز جنازہ میں آپ کی شرکت ہوئی تو نماز جنازہ کے بعد صفے وغیرہ توڑ کر دعا ہوتی ہے، اس دعا میں شرکت کیجئے، میت کو کندھا دیجئے، قبرستان میں آداب کے ساتھ تدفین وغیرہ میں شرکت کو ہو سکے تو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتے ہوئے اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیے۔ قبر پر مٹی، فاتحہ خوانی، تلقین کرنا اور
قبر پر اذان دینا، یہ سب کچھ جو ہے اس میں شرکت فرما کر ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کیجئے۔ تلقین کی فضیلت انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کتابچے سے بیان کی جائے گی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے مدنی وصیت نامہ، اس میں تلقین کی جو فضیلت بیان فرماتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے، طبرانی شریف کے حوالے سے فضیلت بیان کی گئی کہ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ مرحوم کا نام اس کی ماں کے نام کے ساتھ لیا جائے، اسے مخاطب کیا جائے۔ تو حدیث شریف میں جو فضیلت بیان ہوئی وہ انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی کو تلقین کی جاتی ہے تو منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ چلو ہم اس کے پاس کیا آئیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔ اس پر کسی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر مرحوم یعنی میت کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو کیا کرے؟ تو ارشاد فرمایا کہ حوا کی طرف نسبت کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے، یعنی یا فلاں بن حوا، اس طرح سے اسے مخاطب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جنازے میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ کشمیر پاکستان کی سرسبز وادیوں سے ایک مدنی خبر پیش خدمت ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے جامعۃ المدینہ کے طلباء کو مدنی پھول اور تحائف عطا فرمائے۔ نیز جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں نگران اتاری کابینہ نے طلباء کی ذہن سازی فرمائی اور ان سے ملاقات کی۔ منبع علم و نور کے ان میناروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ والد کے ایصال ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کروائی گئیں اور مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا جب نگران کابینہ نے پاک حامدی کابینہ لطیفہ آباد نمبر 4 زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی فیاض رضا اتاری باپو اور ذیشان اتاری المدنی باپو کے والد سید فرقان باپو کے انتقال پر ان کے گھر جا کر تعزیت کی۔ ملاحظہ کیجیے۔ خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے۔ ہم بھی مدنی چینل سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، یہ کہا ضیاء کوٹ سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں شیخ ظہیر جو چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں۔ مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ مدنی چینل دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس میں بڑے بھائی صاحب کا حضرت صاحب کا بھی بیان سنا، جو معلومات اس ایج میں بھی نہیں تھی، کافی حالات و واقعات پتہ چلے، اور میں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا مجھے ضرور اپنے بچوں کو بھی کنونس کرنا چاہیے اس چینل کے اوپر، اور الحمدللہ یہ سلسلہ اس طرح جو ہے نا میرے گھر میں شروع ہوا۔ زیادہ نہیں، میں یہی کہوں گا آپ کو کہ روز کے آپ 20 منٹ اپنے وقف کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ 20 منٹ جو ہے نا آپ کو 20 گھنٹوں میں منتقل کر دے گا، کہ اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہماری اصل زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ ہماری دین سے اٹیچمنٹ ہے، یہی سچائی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا علم بلند کرنے کی نیت سے باب المدینہ کراچی پاکستان کے ایئرپورٹ سے عاشقان رسول کینیا کے لیے روانہ ہوئے۔ عاشقان رسول کی روانگی آپ بھی دیکھیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ نے ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ I must strive to reform myself and people of the entire world. Inshallah Azza wa Jal. مدنی مقصد کے جذبے کے تحت دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ایسٹ افریقہ کینیا کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ we are going to Nairobi, Kenya, انشاءاللہ۔ آپ سے بھی میری مدنی التجا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے شہر میں رہتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں خوب سفر کیجئے اور ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجئے۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں سے بھی میری مدنی التجا ہے، آپ بھی اپنا قیمتی وقت ضرور دیجئے، راہ خدا عز و جل میں سفر کیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ مدنی چینل اور مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے۔ چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ، تعمیراتی مٹیریل کا معیار بڑھانے، جلد تکمیل کا ذہن دینے کے لیے نگران پاک حسنی کابینہ نے باغ عطار یعنی کالا باغ پنجاب پاکستان میں فیضان مدینہ کا دورہ کیا۔ کالا باغ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ کریں گے مدنی مذاکرہ براہ راست، جس میں بذریعہ قرآن اندازی عمرے کا ٹکٹ بھی تقسیم کیا جائے گا، جبکہ کل بروز اتوار دوپہر 2 بجے ڈربن ساؤتھ افریقہ میں ہونے والا نگران شورا کا سنتوں بھرا ریکارڈڈ بیان، جس کا موضوع ہے بے پردگی اور بے حیائی، آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کر سکیں گے۔ کل دوپہر 2 بجے آپ بھی ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت کیجئے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب کمائیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے نیا سال کے موضوع پر ایک نئی وی سی ڈی کا اجرا کیا ہے۔ اس وی سی ڈی کا پرومو ملاحظہ کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام شعبہ مکتبۃ المدینہ دربار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملنے والے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ زیر سایہ امت کے علم دین میں اضافے کی احسن نیت کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات کی ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز جاری کرتا رہتا ہے۔ اسی خوشاسائی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے سجے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی بنام نیا سال کا اجرا کر چکا ہے، جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہے نیا سال کے ساتھ گزارا جائے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں وقت بسر ہونا چاہیے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے اور خاص طور پہ جو نئی پود ہے وہ نئے سال کو اپنے انداز میں مناتے ہیں۔
ہیں، جبکہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق نئے سال کو منانے کے کچھ اور طریقے ہیں عبادت وغیرہ کے، اور ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ 1 محرم سے شروع ہوتا ہے، قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارے اسلامی ممالک میں جب اتنی بری حالتیں ہو گئی ہیں تو باہر ملکوں میں کیا نہیں ہوتا ہوگا، اور جب پورے 12 بجیں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا اور مدینہ شریف طرف منہ کر لوں گا اور سب تصور مان کر صلاۃ و سلام پڑھوں گا۔ اس وقت ہم بیٹھ کر مدنی چینل پر یہ حضرت صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کی برکت سے ہمارے اس علاقے کے اندر جو ہونی چاہیے اب تک ہر سال جو فائرنگیں ہوتی ہیں اس دفعہ وہ بالکل نہیں ہوئی۔ یہ بھی سی ڈی عاشقان رسول اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے 25 روپے ہدیہ پر بآسانی حاصل کریں، اپنے عزیز دوست احباب کو تحفتاً دیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن